ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ الذی یملک السمع والابصار، والصلاة والسلام على سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمسوا النار مسلما رآني أو رأى من رآني، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں آتے بٹکیاں نو رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے لہرایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا نہیں پکھتاس تو گھبرائے، نہیں سردے تو قطرائے، نہیں پکھتاس تو گھبرائے، نہیں سردے تو قطرائے، لہو بچ ہو کے بھی رت پت نہک آکھن تو باز آئے، تعلق جیا سینال اہلایا صحابہ نے، تعلق جیا سینال اہلایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو۔ حمد و ثنا ظاہر اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک ہے، درود و سلام دے لائق سیدی و مرشدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور حمد و ثنا اور درود و سلام صبح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار، اور اس تو بعد آنے والے جتنے بھی دین دے پہرے دار، دین دے ملازم، دین دے سپاہی، شہید بھی، غازی بھی، اور آج تک آنے والے ہر اس عالم دین دے ہوئے اللہ دی رحمتی برکھا نازل ہوئے کہ جنہیں اپنا جان مان دھن اللہ دے دین واسطے وقف۔ آمین۔ دعا ہے یہ ہستیاں جتنے بھی بھیجیاں نے اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمائے۔ آمین۔ حضرات جدوں بھول دا
تذکرہ ہوتا ہے نا تے پھر پھل دی خوشبو دا تذکرہ بھی نہ کرے. جدوں سورج دا تذکرہ ہوتا ہے نا تے پھر سراج المحاجہ سورج دی تپش والی روشنی دا بھی تذکرہ ہوتا ہے. جدوں رات کی تاریکیاں دے اندر چمکتے ہوئے چاند دا تذکرہ ہوتا ہے نا تے پھر قمر منیرہ دی ٹھنڈی روشنی دا بھی تذکرہ ہوتا ہے. جدوں برف دا تذکرہ ہوتا ہے تو انہیں ٹھنڈک دا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اس طرح جدوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ ہوتا ہے تے میرے پاک پیغمبر دے سپاہیاں میرے پاک پیغمبر دے یاراں جانثاراں صحابہ دا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ بات میری اپنی بات نہیں، محترم جناب ابو عثمانی صاحب کی بات نہیں، قاری امام اور امام آصف صاحب کی بات نہیں، بلکہ یہ بات عرش والے رب کی بات ہے کہ جس کی بات سب تو آنا ہے، اور یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس کا طریقہ سب تو آنا. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک کے اندر میرے پاک پیغمبر دے نا پیاریاں تے سونے تے سہانے پھلاں دا تذکرہ تکرار دے نال کیتا ہے. تکرار یعنی بار بار کیتا ہے اور بڑے بڑے چنیدہ لفظاں دے نال کیتا ہے. میرے تو پہلے میرے برادر محترم جناب مولانا ابو عثمانی صاحب اہل بیت اعلان دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں. اور میری یہ ذمہ داری لگی کہ میں اہل بیت کے نال صحابہ کا تذکرہ کراں تاکہ میرا عقیدہ واضح ہو جائے کہ مسلک اہل حدیث کے اندر نبی کے صحابہ کا بھی احترام موجود ہے اور نبی کے گھرانے کا بھی احترام موجود ہے. اس واسطے میں اللہ کی توفیق دے نال اپنی باتاں یا وضاحتاں کٹ کراں گا اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن زیادہ پڑھاں. میرا موضوع یہ ہے مقام صحابہ اور زبان قرآن پاک کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ دا مقام کی بیان کیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذرا موڑ کو شروع کریے تے بات سمجھ آ جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. فرمایا جنہوں نے آسمان کو دین نو نازل کیتا ہے، رب نے جنہوں بھی آسمان کو جیڑی جیڑی بات نو نازل کیتا ہے انہاں ساریاں باتاں تے سبھوں پہلے ایمان لے آندا میرے پاک پیغمبر نے، پھر اس کے بعد ایمان لے آندا مومنون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ. اور میں دستا جاواں یہ آیت دا نزول حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ولادت تو پہلے. اس واسطے پتہ ہی لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈنڈی مار لگے تو پڑھیا جائے کہ ایتھے مراد والمؤمنون کو نبی پاک دے سپاہی نبی پاک دے صحابہ. اور آؤ ذرا توجہ نہ سماعت فرماؤ. قرآن مجید کی ابتدا کو اگر شروع کریے اللہ پاک نے ام الکتاب آخر سورۃ فاتحہ اور آخر کے بڑا شاندار نام بھی اور انہوں لے کے خاص فرشتہ آیا جڑا اس کو پہلے فرشتہ دنیا آسمان اس دنیا میں نہیں ہے. اور اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا کا اسلوب سمجھایا ہے کہ مومنوں دعا کرنی تو اس طرح کرو، اپنا عقیدہ پیش کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اپنا عقیدہ پیش کرو، اپنی آخرتی فکر کو پیش کرو اور اپنے ایمان کو پیش کرو، پھر دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. پھر دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم اور نالے دسو کہ راستہ کیڑا چاہیے ہے. راستہ کیڑا چاہیے؟ وہ راستہ کیڑا چاہیے؟ ذرا قرآن مجید کے اندر سماعت فرمائو. ام الکتاب سورۃ فاتحہ کے اندر میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے قرآن کا نزول کیا ہے.
اللہ پاک نے فرمایا جدوں شروع قرآن دا سورہ فاتحہ دا شروع دعا دا شروع سورہ فاتحہ کے اندر مومنو الحمدللہ رب العالمین پہلے میری تعریفاں بیان کرو نا پھر اپنے عقیدے کا اظہار کرو اور میری مملکیت دے ایمان کا اظہار کرو نا کہ میں اس دنیا کا بھی مالک ہاں تے آخرت کا بھی مالک ہاں اللہ پاک نے فرمایا عقیدے کا اظہار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر کے دعا کر اهدنا الصراط المستقیم پھر کے دس راستہ میرا چاہیے صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ راستہ ہوئی چاہیے جنہیں تیرا انعام ہویا اللہ پاک نے پھر انعام دسیا ہے نا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ پاک نے فرمایا انعام یافتہ کون ہے نبی انعام یافتہ نے صدیق انعام یافتہ نے شہید انعام یافتہ نے دسنا ہے جاننا نہیں والو اللہ پاک نے دنیا کے اوپر سب تو بڑی نعمت کا اعلان کیتا سب تو بڑی نعمت کو مبوس کیتا اور ساری کائنات کا ایمان نے دنیا کے اوپر سب تو بڑی نعمت عطا کی میرے پاک پیغمبر کا ظہور ہے میرے پاک پیغمبر کی بعثت ہے میرے آقا علیہ السلام کا نبی بن کر کے جہالت کے گٹا تو اندھیریاں کے اندروں انسانیت کو روشنائیاں کی طرف لے کر کے آنا یہ سب تو بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے یہ نعمت کی نہ کی تھی مکے کے اندر کی تھی صدیق تے کی تھی فاروق تے کی تھی عثمان غنی تے کی تھی حیدر جرار تے کی تھی طلحہ و زبیر تے کی تھی پتہ لگا نبی دے صحابہ دے ورگا راستہ تلاش کرو اور اللہ کو دعا کرو نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سب تو بڑا انعام میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت کی نام ہوئی نبی کے صحابہ تھے اور اللہ پاک نے قرآن مجید اندر کی فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاد عمل کرا اللہ پاک نے قرآن میں نام کتنے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے آمنو کہ آپ نے آمنو کہ آپ نے یقینون اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کا تذکرہ کیتا ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ پاک نے فرمایا مومن لوگوں نے جڑے غیب تے ایمان لے آون مومن لوگوں نے جڑے ایمان نو قائم کرن اور مومن لوگوں نے جڑا کچھ اسی انہاں نوں دتا ساڈے راستے تے خرچ کرن مینوں دسنا کیا تو صحابہ نوں نہیں دیکھدا کہ صحابہ نے فرمایا آمنا وصدقنا صحابہ نے فرمایا سمعنا واطعنا میرے پاک پیغمبر معراج کا سفر کر کے آئے دنیا جھٹلا رہی ہے صدیق اکبر نے پتا صدیق اکبر نے سنیا اکھانا جانیا نہیں بیٹھیا میرے پاک پیغمبر کی زبان چوری سنیا ایک جاہل اور ابو جہل نے مجھے سنیا فرمایا میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے اور یہ بات حق ہے بالغیب الذین یؤمنون بالغیب غیب سے سب تو پہلے ایمان لے آئے تھے کون نبی پاک نے صحابہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نے نماز کو قائم کیتا ہے ایک اندر نماز کو پڑھنا لیکن شریعت کا تقاضا کیے اسلام سے تقاضا کیے میرے پاک پیغمبر نے سفر میں آج کا تقاضا کیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیتا ہے کبھی نماز کو چھڑ جا نہیں کوئی نماز قضا نہیں کی تھی کبھی نماز کو بغیر گزارا نہیں ہو جا اللہ میں صدقے سے قربان جاواں نماز کو قائم کیتا ہے میرے نبی نے یاد کیتا ہے آدم و مما رزقناہم ينفقون اللہ پاک نے قرآن دیا ابتدائی آیتاں اللہ پاک نے فرمایا ہے مومن تے اونے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا جدوں منگیا انہاں نے کیوں نہیں کیتی نہ چاہ کیتی بلکہ خرچ کر دیتا اللہ میں صدقے سے قربان جاواں میرے محترم شیخ الاسلام شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالسلام ندوی
ہے بیمار رکھنا ہوں گندر اللہ کی دلتی ہر چیز آ جاتی ہے اولاد بھی آ جاتی ہے صحت بھی آ جاتی ہے مال بھی آ جاتا ہے وقت بھی آ جاتا ہے طاقت بھی آ جاتی ہیں عہدے بھی آ جاتے ہیں ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے مومن قوم کا سرٹیفکیٹ لیا اللہ میں صدقے سے قربان جاواں اگر مال قرض دی کرن دی بات آوے تے سیدنا فاروق اعظم دے صدیقیت پر مقابلہ ہوندا ہے صدیق اکبر رحمت رہ جاندے نے فاروق اعظم پھر ارادہ کرتے ہیں اگلی باری میں جتاں گا مال قرض کرتے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے اگر مال قرض کرن دا وعدہ آوے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جانتے ہوں گے میرے پیارے عثمان مال قرض کیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان فی الجنہ مان در عثمان ماں بنا بعد اليوم عثمان تیری نیکی اللہ کو اتنی پسند ہے آج تو بعد تیرا کوئی بھی عمل تینوں جنت کے اندر جان تو نہیں روک سکتا اور مومن ہوں گا سرٹیفکیٹ مل جائے نا اللہ میں صدقے سے قربان جاواں آج کئی لوگ اٹھے نے جڑے آندے نے صحابہ کرام دا ایمان مشکوک ہے میں نہ سونیا قرآن دے پڑھنا اے میرے سفارش دی آخری آیتاں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اور دنیا کائنات کے لوگوں قیامت تک واسطے اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا اے دنیا کائنات کے لوگوں اگر دنیا تے کامیابیاں چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو رہنمائیاں چاہتے ہو سیدھے راستے پہ ہونا چاہتے ہو کہ راستہ ایسا لگ جاوے بیڑا پاک کی طرف لے جاوے جنت کی طرف لے جاوے عہدے کوثر کی طرف لے جائے میرے پاک پیغمبر کی رفاقت کے اندر جنت کا داخلہ نصیب ہو جاوے راؤنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا اپنا ایمان لے کے آ جاؤں میں اللہ کا ہدایت عطا کر دیا گا نعرہ تکبیر شان صحابہ میرے پاک پیغمبر نے صحابہ اچھے بس نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل کر دیتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آؤ میں سنت عمل اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ایمان مشروق ہے اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا جب دنیا کائنات کے صحابہ مومن نہیں تے کوئی مومن ہے ہی نہیں تے کوئی مومن حقیقی مومن کون ہے نبی دے صحابہ اور اللہ پاک نے اس بات کو سورہ انفال کے اندر بھی بیان کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لڑتا مر جائے گا لیکن اشیاء ہونا جنت دے مغفرت دے رزق کریم دا وعدہ کرنا اے میرے پاک پیغمبر نے صحابہ آؤ اللہ رب العزت کا قرآن سماعت فرماؤ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اتنا جناب یوٹیوب تے ہوتا ہے اور آتا ہے کہ ابو بکر کا اسلام ثابت کرو نعوذ باللہ فلانے کا اسلام ثابت کرو نعوذ باللہ فلانے کا اسلام ثابت کرو میں انہوں آخیا ترا صبر دے کر آپ قرآن کے اندر اللہ پاک نے صرف انہوں کا اسلام ثابت نہیں کیتا انہوں کا ایمان بھی ثابت کیتا ہے صرف انہوں کا اسلام ثابت نہیں کیتا انہوں نے نابیاں کا اسلام بھی ثابت کیتا ہے اور انہوں نے صفتہ کا بھی تذکرہ کیتا ہے اور بائیوں سمارا اور پہلا سمائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ پاک نے فرمایا او بخت بتا او تو اسلام دی بات کرتا ہے آمد الرسان اونا دا اسلام دی آلہ اونا دیا بڑیاں بھی اسلام والیاں اونا دے اندر بھی ایمان اونا دیا کہالیاں دے اندر بھی ایمان او بھی امکان جناب اختیار کرنا آئے اونا دیا کہالیاں بھی جناب اختیار کرنا آلیاں او بھی سچ بولن آلے اونا دیا بیگنا بھی سچ بولن آلیاں او بھی رب تو ڈرن والے اونا دیا کہالیاں بھی رب تو ڈرن آلیاں او بھی صدقہ کرنے والے اونا دے کہالے بھی صدقہ کرنے والے او بھی روزہ رکھنے والے اونا دیا کہالیاں بھی روزہ رکھنے والیاں او بھی اپنی عزت دے آبرو دی حفاظت کرنے والے اونا دیا بیگنا بھی اپنی عزت دیا حفاظت کرنے والیاں. اور اللہ جلال علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھے نہیں اور دنیا جہان دے لوگوں نہ شکر ہو گناہ کر کے نہ شکری کرتے ہو اللہ دی عزتوں نے مقامی نہ شکری کرتے ہو گناہ دا پترا اٹھا کر کے گناہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو بغیر گناہ بھی بڑے ہیں گناہ نے پنڈا اٹھا کے اللہ دے کے شکر اللہ دی رب مغفرت دیا دعاواں نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ دن رات تہجداں پڑھ کے اللہ کو کثرت نال یاد کرنا رہے انہاں دی بیگنا بھی اللہ کو یاد کرنا رہیا. اللہ پاک نے یہ فرمایا اور جو گناہگار ہو جائے گا اسی انہاں دا اجر عظیم دا وعدہ اسی انہاں دا اجر عظیم دا وعدہ کر لیا. انہیں کی کرا میری بس کیویں ہوے جو قرآن دی بس نہیں تے میری بس کیویں ہوے. اب اللہ پاک دا قرآن ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد آقا علیہ السلام سے اللہ دا قرآن نازل ہویا. تسی سارے جانتے ہو حدیبیہ دے مقام تے جڑی واردات ہوئی وہ ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے دی اجازت نہیں دی. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے آپ کو کہ سامنے عمرہ کر رہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آمدے عثمان پھر نہ ساڑھے بڑے تعلق نے یعنی کر تم جا کے طواف کر لے تیرے نبی نے طواف کر لینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جڑے آندے نے کہ نبی پاک نے پچھو یہ پیار نہیں کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جانتے سن اللہ نبی موقع تے موجود نہیں طواف کرنا چاہتے تے کر لیندے لیکن ٹڈو مخلص آندے کعبہ دے میرے پاک پیغمبر نے تیرا طواف نہیں کرنا تے عثمان بھی تیرا طواف کرے گا نہیں کرے گا. انہوں نے فون ملا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید. اللہ اللہ شہید کر دیتا اور ظلم ہے نو شہید کر دیتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اجائیں سا عثمان لے کے تے جاواں گے عثمان نو پاویں مار دئیے تے پاویں نہ سارے جہنم واصل کر دی. آؤ مدرا ہاتھ دے اس ہاتھ دے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے ذرا میرے نال وعدہ کرو کیڑا کیڑا میرے نال عثمان دا بدلہ لین چاہے گا. سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے میرے پاک پیغمبر نے دایاں ہاتھ اپنا سجدہ ہاتھ سب نے اوپر رکھیا فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ دے. اللہ جلالہ والی کرام دی عزت دی قسم قرآن پاک کے اندر علماء موجود ہیں اللہ جلالہ والی کرام نے ید اللہ فوق ایدیہم اپنا ہاتھ صحابہ کرام نے ہاتھ کے اوپر رکھیا. اتنی محبت دیکھی نبی پاک دے یاراں دی اللہ دے نبی دے چار اشارہ دی یہ جان قربان کرنا واسطے ایک اشارے تے حاضر ہو گئے. فرمایا رب اللہ فوق ایدیہم اور بڑے سارے دبر میں اللہ دا ہاتھ سب نے اسرا ہاتھ کیندا عثمان دا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ نال اللہ دا ہاتھ مل رہے اور صحابہ کرام اللہ دے ہاتھ دے وچ اللہ اللہ میں صدقے دے قربان جاواں. اللہ پاک نو اداواں ہی نہیں افزان رہیا کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا البتہ تحقیق
तहकीक मैं इन्ना मोमिना ते राजी हो गया। एक मिर्जा पलंबरी आंदा एक मेरी तहकीक है वे फ्रांसियाबी जैनुस फ्रांसियाबी जंदरैनुस फ्रांसियाबी जंदरैनुस फ्रांसियाबी जंदर नाउजुबिल्लाहुस मैं कहना जाहिला तेरी तहकीक नु मनिए या अर्श वाले रहमान की तहकीक नु मनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन और मैं तहकीक कीती है तहकीक करके मैं इन्ना मोमिना ते राजी हो गया। अल्लाह तू ते कईयां मोमिना ते राजी है तू ते आके रज़ियल्लाहु अन्हु मरदुआ अल्लाह किन्ना मोमिना ते राजी हो गया। फरमाया कि जो भाई होना का शजरा अपना ने अजदर दे तले मेरे सोने पाक पैगंबर दे हाथ दे उते 40 साली दी बैत कीती है इन्ना मोमिना ते मैं अल्लाह राजी हो गया। जिन अल्लाह मोमन आखे कोई दुनिया दा पैड़ा कोई बंदा मंदा मोमन ना आखे मेनू पार कोई नहीं। जिन्हों अल्लाह मोमन आखे ओनू कोई दूसरा आखे मोमन नहीं सी क्यों दी की औकात है।